اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے کیسے پیدا کیا اور کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور کس طرح بچپن میں ہی حضرت عیسیٰ کو وحدانیت فرمائی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی قوم پر آسمانوں سے کھانا نازل فرمایا، لہٰذا ان سب سوالات کے جوابات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ روایات میں آتا ہے ایک دن حضرت مریم بیت اللہ کے ایک کمرے میں عبادت کر رہی تھیں، بہت عبادت میں مشغول تھیں۔ اچانک ان کے کمرے میں ایک شخص داخل ہو گیا۔ وہ اجنبی شخص دراصل حضرت جبرائیل تھے، جو انسانی شکل میں حضرت مریم کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم نے ان کو دیکھ کر بہت ڈر گئیں، بہت حیران ہو گئیں۔ تم میں سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم بہت حیران ہوئیں اور کہنے لگیں، میرا بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ میرا تو نکاح نہیں ہوا اور میرے جسم پر کبھی کسی انسان کا ہاتھ نہیں لگا، نہ ہی میں بدکار ہوں، تو بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ یہ بچے کو سب کے لیے پیدا کرے گا، اور یہ اللہ کس طرح کی قدرت کا مالک ہے۔ اس طرح حضرت جبرائیل نے کچھ پڑھ کر حضرت مریم پر پھونک مار دی۔ حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا اور وہ بہت ڈرنے لگیں اور ایک پہاڑی کی طرف چلی گئیں اور یہ کہنے لگیں، لوگ مجھ پر طعنے کسیں گے۔ حضرت مریم ابھی یہ سوچ رہی تھیں، اس سوچ میں مبتلا تھیں کہ لوگ مجھ پر تہمت لگائیں گے کہ ادھر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی۔ حضرت جبرائیل نے وادی کے نیچے سے آواز دی، پریشان نہ ہو، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے رب نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے کھجوریں گرا دے گا، یہ کھجوریں کھائے اور پانی پیے۔ اس طرح حضرت مریم کو 40 دن تک ادھر ہی قیام کرنے کا حکم ملا اور ان سے کہا، اگر تمہیں کوئی شخص نظر آئے تو ان سے کہنا، میرا آج روزہ ہے، اشارے کے ساتھ، اور میں تم سے بات نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد آپ اپنا بیٹا لے کر بستی کی طرف گئیں اور وہاں پر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تم نے زنا کیا ہے، اور آپ کو بہت تہمت لگائی، طعنے کسے اور آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے، اور یوسف کے ساتھ بھی تعلق بنا دیا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت مریم کے منگیتر تھے۔ یوسف کے ساتھ زنا کیا اور آپ کو اذیتیں دینے لگے۔ آپ کے گھر والے، آپ کا خاندان بھی کہنے لگا، ان دونوں کو سزا ملنی چاہیے۔ تو حضرت مریم نے ایسا کہا کہ میں نے زنا نہیں کیا۔ تو سب نے کہا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو آپ کی گود میں بچہ دودھ پی رہا تھا اور وہ بول پڑا اللہ کے حکم سے اور کہنے لگا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے نبوت فرمائے گا اور مجھ کو سرکش نہیں بنائے گا۔ اس طرح اس نامولود بچے کی حقیقت دیکھ کر کچھ لوگ تو چپ ہو گئے اور کچھ لوگوں نے یقین نہ کیا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ کی عمر 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان پر بہت ظلم کیا اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔
آپ نے 13 سال تقریباً اپنی زندگی مصر میں ہی گزاری۔ اللہ کے حکم سے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ کو انجیل نازل فرمائی۔ اللہ نے بہت سے معجز اور بہت سے معجزات حضرت عیسیٰ پر نازل فرمائے۔ بہت سے ایسے معجزات آپ پر نازل فرمائے جس کو دیکھ کر یہودی پریشان ہو جاتے، پھر بھی لوگ آپ پر ایمان نہ لائے۔ پھر آپ نے بنی اسرائیل کے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا شروع کر دیا۔ پھر یہ قوم نے کہا کہ تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے کھانا برسائے اور ہم یہ کھائیں اور ہمیں سکون مل جائے۔ تو حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے فرمایا کہ میں کھانا برساؤں گا، مگر ان لوگوں نے نافرمانی کی تو میں ان پر عذاب نازل کروں گا۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ کھانا اللہ نے دسترخوان کی شکل میں اتارا تو ان لوگوں نے نافرمانی کی، کھانے کو ذخیر کرنا شروع کر دیا، جمع کر کے رکھنا شروع کر دیا، تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا اور سور کی شکل میں بنا دیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور پھر 600 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔